بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو، اگر آپ دین اسلام کو سیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا یہ ویڈیو اور ہمارا یہ چینل آپ کے لیے بہترین ذریعہ ثابت ہوگا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے اور اس کی توفیق سے۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ عبادت، بندگی اور اطاعت و فرمانبرداری کا حقدار صرف ایک اللہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری پیغمبر ہیں۔ نمبر 2، ہر روز 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنا۔ نمبر 4، اگر آپ مالدار ہیں تو سال میں ایک مرتبہ 2.5% کے حساب سے اپنے پورے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا تاکہ اس کے ذریعے غریبوں کی مدد ہو سکے۔ نمبر 5، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، مالی وسعت ہے تو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ حج کرنا۔ یہ ہے اسلام کے 5 ستون اور 5 پیلرز۔ ایمان اور اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلا فریضہ ہے نماز، اور نماز کے لیے ضروری ہے طہارت یعنی پاک صاف ہونا۔ اس لیے ہم سب سے پہلے آج بات اس پر کریں گے کہ طہارت اور پاکیزگی کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہے، اسلام کے اصول اور اس کے فروعی مسائل اس سلسلے میں کیا ہیں، اور پاک صاف ہونے کے لیے سب سے زیادہ جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہے پانی۔ تو آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ پانی کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو آپ کو جاننا چاہیے کہ پانی کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، پانی کی سب سے پہلی قسم ہے مائع مطلق یعنی سمپل پانی، جیسے بارش کا پانی، چشمے کا پانی، ندی، نہر اور سمندر کا پانی۔ ان سب پانی کے بارے میں اسلام کا حکم یہ ہے کہ یہ خود بھی پاک ہے اور دوسری ناپاک چیزوں کو پاک کرنے کی یہ صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ نمبر 2، مائع مستعمل یعنی یوزڈ واٹر، استعمال کیا ہوا پانی۔ یہ وہ پانی ہے جو وضو کرنے والے اور غسل کرنے والے کی باڈی سے الگ ہو جائے اور وہ کسی ناپاک چیز کے ساتھ نہ ملا ہو۔ یعنی یہ ایسا پانی ہے کہ وضو کرنے والے یا غسل کرنے والے نے اپنے وضو یا غسل میں اسے ایک مرتبہ استعمال کر لیا، مگر اس پانی میں ابھی تک کوئی ناپاک چیز نہیں ملی ہے۔ اس پانی کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ خود تو پاک ہے مگر دوسری کسی ناپاک چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے۔ نمبر 3، وہ پانی جس میں کوئی پاک چیز مل گئی ہو، جیسے اس پانی میں صابن مل گیا یا سرکہ مل گیا یا اس طرح کی کوئی پاک چیز مل گئی اور وہ ملاوٹ اتنا کم ہے کہ اس کی وجہ سے ابھی تک اس پانی کا نام نہیں بدلا بلکہ ابھی تک اس کو پانی ہی کہا جاتا ہے، تو اس پانی کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ خود بھی پاک ہے اور دوسری ناپاک چیزوں کو وہ پاک بھی کر سکتا ہے۔ یہ علماء احناف کے نزدیک ہے۔ البتہ امام شافعی اور امام مالک کا فتویٰ تھوڑا سا الگ ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک یہ پانی خود تو پاک ہے مگر دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہے۔ نمبر 4، وہ پانی جس میں کوئی ناپاک چیز مل گئی اور وہ ناپاک چیز اس میں اتنے ماترا میں مل گئی کہ اس کی وجہ سے پانی کے 3 اوصاف میں سے کوئی ایک وصف بدل گیا، یعنی پانی کی 3 کوالٹی میں سے کوئی ایک کوالٹی بدل گئی، یا تو اس کا کلر بدل گیا یا اس کا ٹیسٹ بدل گیا یا اس کا اسمیل بدل گیا۔ تو اگر ناپاک چیز کے پانی میں ملنے کی وجہ سے ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بدل گئی تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا اور اس کے ذریعے وہ پانی ناپاک ہوگا اور اس کے ذریعے پاکی حاصل کرنا بھی صحیح نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر ناپاک چیز کے ملنے کی وجہ سے کوئی ایک چیز رنگ یا بو یا مزہ نہیں بدلا تو احناف کے نزدیک اب بھی یہ پانی ناپاک ہے اور اس کے ذریعے پاکی حاصل کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ باقی امام مالک اور امام شافعی کا تھوڑا سا اختلاف ہے جو آپ کہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے پانی کی 4 قسمیں اور اس کا ڈیٹیل اسلامی تعلیمات کے مطابق۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم پھر ملتے ہیں ایک نئے سبق اور ایک نئے لیسن کے ساتھ۔ تب تک خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔